میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ۔ جون 2021 میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جون کے اندر جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ہر جو ہاروسکوپ ہے اس کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سٹار کی پوزیشن ہے جون کے اندر وہ کیا ہوگی۔ پلانٹ شمس جو ہے یہ برج سرطان کے اندر 21 جون کو یہ داخل ہوگا، اور قمر برج ثور کے اندر 6 جون سے لے کر 8 جون تک رہے گا، اور اسی طریقے سے جو شرف قمر کا ٹائم ہے وہ 6 جون کو ہوگا 13:38 سے لے کر 16:58 تک یہ رہے گا۔ اور قمر در عقرب ایک ایسی پوزیشن جس کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنا یا اس کی بنیاد رکھنا یہ بہتر شمار نہیں کیا گیا علم نجوم کے پرسپیکٹو میں۔ تو یہ قمر در عقرب 20 جون کو اس کا آغاز ہوگا 16:38 پر، اور یہ 22 جون کو اختتام ہوگا 18:38 پہ۔ تو اس ٹائم کے اندر خیال کیجیے گا شادی، نکاح، منگنی، بزنس، کوئی اچھا کام، اس کی فاؤنڈیشن رکھنا یہ کسی طریقے سے اچھا شمار نہیں کیا گیا۔ اور عطارد جو ہے یہ 23 جون کو یہ برج جوزہ کے اندر ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ مرکری عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے برج جوزہ میں، اور جو پلانٹ زہرہ ہے یہ برج سرطان کے اندر جو ہے وہ 3 جون کو داخل ہوگا، اور برج اسد کے اندر جو زہرہ ہے یہ 28 جون کو داخل ہوگا۔ اور اگر ہم مریخ کی پوزیشن کی بات کریں تو مریخ جو ہے وہ اپنے حبوط سے نکل کر اچھی پوزیشن یعنی اوج کی پوزیشن میں آئے گا، 12 جون کو برج اسد کے اندر داخل ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون کو برج حوت کے اندر، اور سورج گرہن ہوگا 10 جون کو برج جوزہ کے اندر، اور جو تثلیث ہے مشتری ٹرائن کرے گا زہرہ کو، یہ بہت امپورٹنٹ محبت کے عملیات کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، لو افیئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 4 جون تک رہے گا۔ تو جون کے جو سٹارز ہیں اس کی پوزیشن جو ہے اس ماہ کے اندر یہ نظر آتی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا تیسرا برج جسے برج جوزہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں سے جیمنی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں ایسے افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج جوزہ سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا مرکری جسے اردو میں عطارد کہتے ہیں، اور لکی کلر کی بات کریں تو ان کا لکی کلر گرین ہوتا ہے، اور اگر لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 5 ہوتا ہے۔ لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا زمرد جسے پنہ بھی کہا جاتا ہے، اور لکی ڈے اگر ہم دیکھیں تو ان کا لکی ڈے وینسڈے یعنی بدھ والا دن شمار کیا گیا ہے۔ ان کے لیے جون کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جون ان کے لیے بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے جو اسینڈنٹ ہے اس میں 10 جون کو جو ہے وہ سورج گرہن ہوگا۔ یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ان کو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے الگ سے جب ہم ویڈیو کے اوپر بات بنائیں گے تو اس میں تمام بروج کا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ہر بروج کو کیا ایفیکٹس ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ابھی اس ہاروسکوپ کو دیکھتے ہیں
سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اسینڈنٹ کے اندر جو ہے وہ مرکری اور راہو اور سن پڑے ہیں، تو یہاں پر مرکری اپنے ہی گھر کے اندر ریٹروگریڈ ہوا ہے، تو اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیجن پروجیکٹس اس کے اندر کنفیوژن، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کریں، تحریری غلطیاں، اس طرح کی سچویشن اور کمیونیکیشن ایررز ان کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو فوکس کیجیے گا، اس حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیے گا، سٹریس کے اندر نظر آئیں گے، غلط فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ان چیزوں کو دیکھیے گا۔ اور اس کا میں صدقہ بتا دیتا ہوں کہ سبز کلر کی جو دال ہوتی ہے گھروں میں ہم پکاتے ہیں، دال ماش، وہ آپ 500 گرام جس کا کم از کم وزن ہو، بدھ والے دن اس کا صدقہ کریں، انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کا جو اسینڈنٹ لارڈ ہے مرکری عطارد، یہ 23 جون کو یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، مستقیم ہوگا، یہاں پر اس کے بعد یہ چیزیں پازیٹیو ہونی شروع ہوں گی، بہتر فیصلے، کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا، اس طرح کی سچویشن آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا۔ اگر ہم ان کی سیکنڈ ہاؤس کے فائنینشیل میٹر کے اوپر بات کریں تو ان کے جو سیکنڈ ہاؤس میں مارز ہے، مارز ان کا 12 جون کو جو ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا لیو کے اندر، تو روپے پیسے کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے 12 جون کے بعد ان کی چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہوگی، ریکوری، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کوئی لون سینکشن نہیں ہو رہا، اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بیسٹ رہے گا، بیٹر رہے گا 12 جون کے بعد۔ اور اگر ان کی پراپرٹی کی بات کریں، پراپرٹی کے میٹرز اور گھر کا ماحول، ویہیکل، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس حوالے سے ان کو تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ گھر کا ماحول سٹریسفل نظر آتا ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پرابلمز، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پراپرٹی کی بات کریں تو کسی بھی طور پر یہ آپ کے لیے پراپرٹی کی سیل پرچیز کرنا بہتر نظر نہیں آتا۔ 23 جون تک بالکل محتاط رہیے گا، پراپرٹی خریدنا، سیل کرنا، ریٹرن میں ایگریمنٹ کرنا، یہ آپ کے لیے ڈسپیوٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے لیے اگر ہم ٹائم پیریڈ دیکھیں تو یہ منتھ ان کے لیے اچھا رہے گا، ایجوکیشن کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اگر ان کا کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں ان کو کامیابی، اچھے مارکس ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ان کی محبت کے ہاروسکوپ کو دیکھیں تو محبت کا ہاروسکوپ ان کا بہت پازیٹیو ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں 3 اور 4 جون، یہ بہت پازیٹیو ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں پسند کی شادی، نکاح اور کسی کو پرپوز کرنا، یہ بہت بیٹر ٹائم ہوگا محبت کے معاملات کے حوالے سے۔ اور اس کے اوپر بھی الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، جو جوپیٹر کی ٹرائن ہے زہرہ کے ساتھ، تو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اس کے اوپر الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن محبت کے معاملات کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ اگر میرج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، ان کے 7th ہاؤس میں کیتو پڑا ہے، اور جو جوپیٹر ہے یہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون کو۔ جوپیٹر کی جو ریٹروگریشن ہے 21 جون کو، تو اس حوالے سے آپ نے 20 جون سے پہلے ڈیسیجن لینا ہے، نکاح کا، شادی کا، منگنی، کوئی نسبت طے کرنا، جس میں 10 جون آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور 20 اور 22 جون، 20 سے 22 جون یہ پیریڈ آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اس منتھ کے اندر شادی، منگنی، نکاح، نسبت، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے پازیٹیو رہیں گے۔ اور اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہے، بزنس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ڈیسیجن لینا ہے، تو بھی آپ ان ٹائم پیریڈ کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں 21 جون سے پہلے، کیونکہ جوپیٹر ریٹروگریشن میں جائے گا اور یہاں پر پھر یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ جوپیٹر کی جیسے ہی ریٹروگریشن میں جائے گا اس کے لیے میں صدقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ صدقہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے جمعرات والے دن کوئی بھی پیلی چیز، پیلے لڈو ہو سکتے ہیں، پیلے چنے کی دال ہے جس کا وزن کم سے کم 300 گرام ہو، یہ آپ صدقہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے اس کے جو نحس اثرات ہیں، ریٹروگریشن ہے، اس سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول، امیگریشن اور ہائر اسٹڈیز۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 9th ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور یہاں پر ویزے کے حوالے سے ایشوز اور ساتھ ہی جو امیگریشن کے میٹرز ہیں پینڈنگ ہو سکتے ہیں،
اور ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے اگر آپ کا ریسرچ ورک سبمیشن ہے تو اس کے اوپر بھی آبجیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے ایوری سیٹرڈے کالی دال، کالے ماش، کالے چنے جس کا وزن کم سے کم 800 گرام ہو، یہ آپ ڈونیٹ کیجیے گا، صدقہ کر دیجیے گا کسی کو. تو اس کے کرنے سے انشاءاللہ یہ جو ہرڈلز ہیں، ڈیلے ہے، یہ چیزیں ختم ہوتی نظر آئیں گی آپ کو. اور اگر ہم ان کی بات کریں جاب کے حوالے سے دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے وہ 10ویں گھر کا لارڈ بھی ہے اور ادھر یہ جو ہے وہ ریٹروگریشن میں جائے گا. تو 21 جون کو یہ ریٹروگریڈ ہوگا. 21 جون سے پہلے جاب سے ریلیٹڈ میٹرز آپ اس میں امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آپ کی پروموشن، آپ کی اچھی پوسٹنگ، اس حوالے سے یہ چیزیں آپ کے لیے بیٹر رہیں گی. 21 جون کے بعد آپ کو محتاط رہنا ہوگا اپنی جاب کے میٹرز میں، یہاں پر آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.